شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ سر، جیسا آپ نے بولا تھا وہ لڑکی آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں وہ لڑکی داخل ہوئی جو اس وقت حجاب میں ملبوس تھی۔ دلاور نے اس کی جانب ایک نظر بھی نہیں ڈالی اور بولا، تمہیں پتا ہے نا تمہارے باپ نے کیا حرکت کی ہے؟ ہماری کمپنی کے جتنے بھی پلاٹ تھے وہ اس نے مقابل کمپنی کو بیچ دیا ہے، اور وہ بھی ہم سے چھپ کر۔ اب اس سال ہونے والی ایگزیبیشن میں ہماری کمپنی کو کوئی بھی ٹینڈر نہیں ملے گا، اور جو پلاٹ ہم نے بنایا تھا وہ تمہارے باپ نے یہ اوچھی حرکت کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ اب تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ جبکہ اس لڑکی کی باریک سی آواز دلاور خان کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں میرے بابا نے غلط کیا، مگر سر آپ انہیں بھی تو سمجھے نا، انہوں نے یہ سب کچھ پیسے کے لیے کیا ہے، وہ اپنی غلطی مان رہے ہیں، پلیز آپ سر انہیں جیل سے نکلوا دیں۔ جبکہ دلاور خان نے اچانک اس کی جانب دیکھا تو اس لڑکی کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ دلاور خان نے اپنی ازلی ہٹ دھرمی سے بھرپور لہجے میں کہا، تمہارے نزدیک معافی سے بات ختم ہو جائے گی، لیکن میری کمپنی کی ریپوٹیشن کا سوال ہے بی بی۔ یہ کمپنی خود کھڑی نہیں ہوئی ہے، دن رات کی محنت ہے، ایک وقار ہے ہمارا انڈسٹری میں۔ تمہارے باپ نے یہ حرکت کر دی، اب میں کیس بھی کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میری کمپنی کے امپلائی میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں؟ الٹا سوال مجھ سے اٹھے گا۔ تمہارے سامنے میری ایک شرط ہے، اگر تم چاہتی ہو میں تمہارے باپ کو جیل سے نکلوا دوں تو تم مجھے وہ شیئر، وہ پلاٹ کا آئیڈیا واپس لا دو، اسی صورت میں تمہیں معافی ملے گی۔ جبکہ اس کی بات سن کر سیرت نے اپنی نظریں اٹھائیں اور دلاور خان کی طرف دیکھا اور بولی، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ جبکہ دلاور خان نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، مجھے نہیں پتا کیسے اور کب کیا کرنا ہے، میں نے تمہیں طریقہ بتا دیا ہے اگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ اور ابھی وہ لوگ بات کر رہے تھے جب اس کی سیکیورٹی نے آ کر بتایا کہ سر جو شیئرز ہماری کمپنی سے لیک ہوئے ہیں اور وہی آئیڈیا اس وقت نیوز پر چل رہا ہے۔ ایل ای ڈی آن کی تو دلاور خان کی آنکھیں غصے سے شدید سرخ ہو گئی تھیں، کیونکہ ایل ای ڈی پر یہ نیوز چل رہی تھی کہ دلاور خان کی کمپنی کے شیئرز ان لوگوں نے چرائے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ نیوز دلاور خان کے امپلائی نے انہیں دی تھی۔ دلاور خان نے ان کی کمپنی کے ہی کچھ لوگوں کے ساتھ گھپلا کیا ہوا تھا۔ دلاور خان کبھی امپلائیز کو کریڈٹ نہیں دیتا۔ ایسی عجیب بات سن کر حیران ہوا کہ اس کے ساتھ ہی دھوکے بازی ہوئی ہے اور الزام بھی اس پر لگایا جا رہا ہے۔ تبھی اس نے پاس پڑا لیپ ٹاپ اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ سیرت اچانک سے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی۔ جب دلاور خان کی نظر اس پر گئی تو دلاور خان نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازو جکڑے اور جھنجھوڑتے ہوئے بولا، دیکھ لیا تمہارے باپ نے میری زندگی کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے؟ اس نے پیسوں کے لالچ میں آ کر یہ سب کر دیا، سوچے سمجھے بغیر۔ اب میں میڈیا کو جواب دیتا پھروں گا۔ میرے ہی شیئرز اس نے چوری کر کے میرا ہی پلاٹ آئیڈیا دوسروں کو بیچ دیا، اور اب کہتا ہے یہ سب میرے ہی رویے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب تو زندگی بھر جیل میں سڑے گا۔ جبکہ سیرت اچانک اس کی گرجدار آواز پر خوف سے لرز اٹھی اور سیرت دلاور سے اپنے بازو چھڑواتے ہوئے دور کھڑے ہو کر بولی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ میرے بابا نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ امیر لوگ اپنی ساری غلطی کا بوجھ ان پر ڈال رہے ہیں، پلیز آپ ان پر رحم کریں۔ دلاور نے سیرت کی جانب دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہارے باپ کو جیل سے نکلوا سکتا ہوں، تم ایک کانٹریکٹ سائن کر لو۔ سیرت نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بولی، کیسا کانٹریکٹ؟ تب دلاور خان نے کہا، کانٹریکٹ صرف یہ کہ تم 3 مہینے کے لیے مجھ سے شادی کر رہی ہو، 3 مہینے تک تمہارے باپ کو میں جیل سے رہا کروا دوں گا اور میڈیا کے منہ بھی بند ہو جائیں گے۔ میں انہیں یہ بیان دے دوں گا کہ یہ سب کچھ صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے، اور تمہارے باپ جو کہ میرے سسر ہیں تو انہوں نے بس اپنے اعتماد میں یہ پلان دوسروں کو بتایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری کمپنی اس کمپنی کے ساتھ ڈیل کرے، لیکن ان لوگوں نے ہمارے ہی خلاف ہمارا ہی یہ پلاٹ آزمایا۔ امید ہے تو میری بات سمجھ رہی ہو۔ سیرت نے کہا، نہیں، بالکل نہیں، میں آپ کی بات بالکل بھی نہیں سمجھ رہی سر، آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، اور شادی، کانٹریکٹ، یہ سب کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ یہ بات کہہ کر سیرت کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ دلاور خان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنی آنکھیں موندی اور ٹیک لگا لی۔ وہ اس وقت چیئر پر بیٹھا ہوا اضطرابی کیفیت میں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کی کمپنی کے لیے یہ ڈیل اتنی ضروری نہیں تھی،
لیکن ان لوگوں نے میڈیا میں اس بات کو غلط انداز میں اٹھایا تھا۔ میڈیا کو تو اپنی TRP بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی جھوٹی یا سچی خبر چاہیے ہوتی ہے، پھر نمک مرچ لگا کر اس بات کو اتنا اچھالتے ہیں کہ سامنے والے کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، اور وہ کانفرنس میں جواب دے دیتا تھک گیا تھا۔ دلاور خان بھی اپنے اگلے قدم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، تبھی اس کا فون بجا۔ فون پر معلوم ہوا کہ دلاور کی اماں کی طبیعت خراب تھی۔ یہ بات سن کر بہت تیزی سے وہ آفس سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پہنچ کر اسے پتا چلا کہ اس کی اماں کے سر میں بہت زیادہ درد ہے۔ اکثر وہ سر درد کی شکایت کرنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا ان کو مائیگرین ہے، وہ ٹینشن لیتی ہیں تو اس وجہ سے ان کے سر میں درد ہوتا ہے۔ دلاور نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بولا کہ اماں کیا ہو گیا ہے، آپ کس چیز کی ٹینشن لے رہی ہیں؟ دلاور کی ماں نے اس کی جانب دیکھا، تبھی عقب سے آواز آئی۔ دلاور کے والد نے کہا، یہ تمہاری ٹینشن لے رہی ہے، یہ چاہتی ہے کہ تم اپنی زندگی شروع کرو اور خوش رہو، لیکن تم ہو کہ ان کی بات مان ہی نہیں رہے۔ جبکہ دلاور نے یہ بات سنی تو اپنے باپ کو دیکھا جو اس سے نظریں چرانے لگا۔ دلاور کی اماں نے بھی اپنے بیٹے سے کہا، دلاور اب تو ضد چھوڑ دو، شہزادی نہیں مل رہی، ہم جانتے ہیں کہ تم ابھی تک اس کی تلاش میں ہو۔ 18 سال کا عرصہ گزر چکا ہے بیٹا، کچھ تو رحم کھاؤ، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، میں تمہاری خوشیاں دیکھے بغیر نہیں مرنا چاہتی۔ کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں بھی اپنے بیٹے کو ہنستا بستا دیکھوں؟ جبکہ دلاور نے اپنی ماں کو دیکھا اور اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے ضبط کرتے ہوئے کہا، اماں آپ بے فکر رہیں، میں بہت جلد شادی کر رہا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، اور میری خوشیاں دیکھنا چاہتی ہیں تو بے فکر رہیں، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی سب ہوگا۔ مگر خود سے وعدہ ہے میرا، میں شہزادی کو اپنی آخری سانس تک ڈھونڈتا رہوں گا۔ دلاور خان کی ماں نے اس کی جانب دیکھا جو کہ بھرپور وجاہت سے مالا مال تھا۔ دولت نے اور وقت نے گزرنے سے ہیرے کو اور نکھار دیا تھا کہ ہر دیکھنے والا ایک آہ بھر کر رہ جاتا تھا۔ وہ دلاور کو پچھلے 2 سال سے شادی کے لیے فورس کر رہی تھی، لیکن دلاور خان ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا باپ اکیلے میں تو دلاور کے ساتھ ہی ہوتا تھا، لیکن اپنی بیوی کی بیماری کے پیش نظر وہ بھی بہت پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دلاور کی وجہ سے ان کی بیوی کے جو خدشات ہیں وہ دور ہو جائے، مگر وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کا بیٹا شہزادی کے عشق میں مبتلا ہے۔ وہ کسی بھی صورت شہزادی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ وہ خود بھی دن رات دعا کر رہے تھے کہ شہزادی انہیں کسی طرح مل جائے، ورنہ وہ قیامت کے دن اپنے بھائی کو کیا جواب دیں گے۔ دلاور خان اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے اپنے سیکیورٹی کو کال کی اور کہا، جو لڑکی آج آفس میں آئی تھی اس کی ساری انفارمیشن مجھے چاہیے، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کس کی بیٹی ہے، اس کی کمزوری طاقت بڑھائی، ہر ایک چیز کی خبر مجھے اگلے 20 منٹ میں چاہیے۔ جبکہ اس کی سیکیورٹی نے اوکے سر کہہ کر فون بند کیا تھا۔ دلاور خان اس وقت شاور کے نیچے کھڑا ہوا دونوں ہاتھ دیوار کی جانب منہ کیے کھڑا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور آنکھوں میں مسلسل شہزادی کی تصویر گھوم رہی تھی۔ کیسے میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لوں؟ آج تک میری آنکھوں سے تمہارا عکس ہی جدا نہیں ہوا۔ تمہاری یاد نہ آئے تو مجھے سکون نہیں آتا۔ میری پہلی اور آخری محبت تم ہو شہزادی، میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہو تم، میری منکوہا ہو۔ میں تمہیں بھیڑیوں سے بھری ہوئی دنیا میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے دل کا تم سے وعدہ ہے، مجھے یقین ہے کہ تم بھی اپنے دل کو نہیں بھولی ہوگی۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ شہزادی ہم ایک ضرور ہوں گے۔ اپنے دل میں لگی آگ کو دلاور خان شاور کے نیچے کھڑا ہو کر ٹھنڈی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ تولیے سے بال رگڑتا ہوا وہ واش روم سے باہر نکلا تو ٹیبل پر موجود اس کا موبائل بج رہا تھا۔ دلاور خان کے سیکرٹری نے کہا کہ سر آپ کی پوچھی ہوئی ساری انفارمیشن آپ کو بھیج دی ہے، آپ دیکھ لیں۔ دلاور خان نے اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ سب فائل کھولی تو پتہ چلا سیرت سراج احمد کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ان کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی بہت عزت کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ایک سفید پوش آدمی تھا جو کہ عام سے گھر میں رہتا تھا۔ معمولی سا لائف سٹائل تھا۔ سیرت نے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد سارا دھیان اپنے گھر پر ہی دیا ہوا تھا۔ پورا محلہ ان کی شرافت کی گواہی دیتا تھا، لیکن اس کے والد پر جو الزام لگا وہ بات یاد کر کے دلاور خان کو یہ انفارمیشن جھوٹی لگی۔ اگلے دن دلاور خان نے سیرت کو اپنے آفس میں بلایا اور اس کے سامنے ایک پیپر رکھتے ہوئے کہا، اگر تم نے پیپر سائن نہ کیا نا
تو تمہارے باپ کو میں کل کی سزا ملتی آج دلواؤں گا اور اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر رہوں گا۔ سیرت نے حیرت سے اس مغرور انسان کو دیکھا جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ گھمنڈی بھی تھا، اور غصے سے تپتے ہوئے بولی، آپ ہوتے کون ہیں میرے بابا کو ناجائز سزا دلوانے والے؟ آپ خدا تھوڑی ہیں۔ ایک طرف کی بات آپ نے سنی ہے اور میرے سامنے شرط رکھ دی۔ میں اپنے باپ کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ بھی نہیں کر سکتی، اور یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ دلاور خان نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اگر تم نے اس پیپر پر اگلے 10 منٹ میں سائن نہ کیا تو تمہارے باپ کو جیل میں موجود میرے آدمی ختم کر دیں گے۔ سیرت نے کہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ LED آن ہوئی اور اس پر چلنے والی فوٹیج دیکھ کر سیرت نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے والد بہت ہی زیادہ بیمار نظر آ رہے تھے اور سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس 2 مشٹنڈے کھڑے ہوئے تھے۔ دلاور خان نے سیرت کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ 2 آدمی میرے ہیں، یہ 1 منٹ میں تمہارے باپ کا کام تمام کر سکتے ہیں۔ اب بتاؤ، کانٹریکٹ میرج کرو گی مجھ سے؟ سیرت نے روتے ہوئے کہا، آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دلاور خان نے اسے روتے ہوئے دیکھا اور بولا، میرے ساتھ یہ ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، ویسے ہی تم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا ہے۔ سیرت نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا اور اس کے قریب کھڑے ہوئے ان 2 مشٹنڈوں کو تبھی پین اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے اس زندان کے پیپرز پر دستخط کر دیے۔ دلاور خان نے مسکراتے ہوئے پیپر سیرت کے پہلو سے اٹھائے اور خود بھی ان پر سائن کیے اور بولا، یہ شادی صرف 3 مہینے کی ہے۔ جب تک میری ماں کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں یہ ڈرامہ کرنا ہوگا، اور تمہارے باپ کو 3 مہینے کی سزا ہوئی ہے۔ جیسے ہی تمہارا باپ رہا ہوگا ویسے تمہیں بھی اس کانٹریکٹ میرج میں رہائی مل جائے گی۔ آ گئی سمجھ؟ بعد سیرت نے اس بات میں سر ہلایا تو دلاور خان نے اس کی جانب دیکھا جو کہ نظریں جھکائے خوف سے کانپ رہی تھی۔ دلاور بولا، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ بہت زیادہ جلدی میں ہوا ہے، لیکن تمہارے باپ نے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اب 3 مہینے تک وہ اپنے کیے کی سزا کاٹے گا اور تم اپنے گھر میں بیٹھو گی۔ جس علاقے میں تم رہتی ہو وہاں کے غنڈے موالی سب کو میں جانتا ہوں، وہ لوگ تمہیں نوچ کھائیں گے۔ تمہیں بھی 3 مہینے تک ایک تحفظ مل جائے گا۔ سیرت نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، آپ کے اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ سے زیادہ گرا ہوا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہماری مجبوری کا آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر دلاور خان طیش میں آیا اور سیرت کا منہ اپنے ہاتھ میں جکڑے ہوئے بولا، میرے سامنے اتنی زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا باپ سے زیادہ گرا ہوا انسان بھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے اسے اتنی اچھی پوسٹ دی، اچھی تنخواہ دی، پھر اسے کیا ضرورت تھی زیادہ کی ہوس میں کم بھی گوانے کی، اور تم ہو کہ مجھے ہی قصوروار سمجھتی رہی ہو۔ سیرت اس پہاڑ جیسے مرد کا کہاں مقابلہ کر سکتے تھے۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے دلاور کے سینے پر رکھے اور اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ دلاور نے اس کے دونوں ہاتھ جکڑے اور اس کی کمر سے لگاتے ہوئے بولا، مجھ سے الجھنے کی کوئی کوشش نہ کرنا، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گی۔ خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھو، تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہے، باقی کی باتیں میں تمہیں گاڑی میں بتا دوں گا۔ دلاور ایک جھٹکے سے سیرت کو چھوڑتا ہوا اسٹڈی میں چلا گیا تھا، جبکہ سیرت اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت گھر کے آگے آ کر رکی تھی۔ سیرت نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا اور خوبصورت گھر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے اس نے گاڑی سے باہر قدم رکھا تو اس پر چاروں طرف سے پھولوں کی پتیاں نچھاور ہونی شروع ہو گئی۔ سیرت اس وقت کالے رنگ کے حجاب میں ملبوس تھی۔ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی دلاور خان نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لیا، جبکہ سیرت نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا جو کہ بہت ہی زیادہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ایک عورت نے بہت شفقت سے سیرت کا ماتھا چوما اور دلاور خان سے بغل گیر ہوئی تھی۔ سیرت تو اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر حیران تھی۔ تبھی کسی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور سیرت کی نظر غیر دانستہ طور پر اس آدمی کی جانب اٹھی جو کہ بہت ہی محبت سے سیرت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دلاور خان نے اپنے باپ سے گلے ملتے ہوئے کہا، بابا، لے آیا ہوں میں آپ لوگوں کی بہو کو۔ اماں، اب تو آپ مجھ سے کوئی شکایت نہیں کریں گی نا؟
انہوں نے سیرت کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر کی جانب لے کر چلتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تو اب 100 سال جیوں گی۔ جبکہ سیرت اس وقت صرف اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ تبھی دلاور خان کی ماں نے سیرت کو دیکھا اور بولی، بیٹا تم ذرا اپنا نقاب تو ہٹاؤ، ہم بھی تو دیکھیں کہ ہمارے بیٹے کی پسند کیسی ہے۔ سیرت نے جھجکتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو تینوں نفوس کو مانو سانپ سونگھ گیا۔ سب کو اپنا اپنا ماضی کے پچھلے پنوں میں دباتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ خوبصورت چہرہ تو انہوں نے بہت پہلے بھی دیکھا تھا، مگر دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہی لڑکی شہزادی ہے۔ دلاور بھی ایک وقت کے لیے تو سکتے میں آ گیا، لیکن سب سے پہلے اسے ہی ہوش آیا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سیرت کیا ہے اور کس کی بیٹی ہے۔ جبکہ دلاور خان کی ماں نے آگے بڑھ کر سیرت کے دونوں گالوں کو چوما تھا اور بولی، میرے بیٹے کے مقابلے میں بہو آئی ہے۔ دلاور تو سچ کہتے ہو، اگر میں ایسی بہو ڈھونڈتی نا مجھے کبھی بھی نہ ملتی۔ بہت شکریہ بیٹا میری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ دلاور فقط مسکرا کر رہ گیا تھا۔ سیرت ملازمہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی تھی، جس کے چاروں طرف صرف اور صرف بڑی بڑی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ سیرت نے حیرت سے اس اتنے بڑے کمرے کو دیکھا تھا۔ ابھی وہ بیٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی، تبھی اس نے اپنی کمر پر کسی کی انگلیوں کی سرسراہٹ محسوس کی۔ پلٹ کر دیکھنا چاہا، مگر تبھی پیچھے سے دلاور خان نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا، مجھے پہلے ہی پتا تھا تم مجھ سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ میری محبت اتنی کمزور نہیں ہے کہ اس کی شدت تمہیں مجھ سے بیگانہ کر دے اور تم مجھ تک آنے کا راستہ نہ تلاش کر سکو۔ جبکہ سیرت دلاور کی ایسی بات سن کر ہل نہیں سکی تھی۔ سیرت نے اچانک اس کا حصار توڑا تو دلاور بہت ہی نرم مسکراہٹ لیے سیرت کو دیکھ رہا تھا۔ سیرت نے عجیب نظروں سے دیکھا اور بولی، آپ مجھ سے دور رہیں، خبردار اگر میری قریب آنے کی کوشش کی، یہ صرف کانٹریکٹ میرج ہے۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ دلاور نے آگے بڑھ کر اس کی بولتی بند کی تھی۔ کافی دیر تک سیرت اپنا آپ اس کی گرفت سے چھڑوا نہ سکی۔ دلاور نے جب اس کو چھوڑا تو وہ گہرے گہرے سانس لے کر دلاور کو زخمی نظروں سے گھورنے لگی۔ دلاور خان نے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھ چومے اور بولا، شہزادی تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ جبکہ سیرت اس کے منہ سے شہزادی لفظ سن کر کافی حیران ہوئی تھی۔ وہ دلاور کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کون شہزادی؟ میرا نام سیرت ہے، بھول تو نہیں گئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ سے کانٹریکٹ، مجھے سب یاد ہے، تمہیں کچھ یاد نہیں ہے کیا؟ میں تمہارا دل۔ جبکہ سیرت نے حیرت سے دلاور کی جانب دیکھا اور بولی، آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تبھی دلاور نے ایک جانب سے بٹن دبایا تو چاروں طرف کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور اچانک کہیں سے سنہری روشنی یہاں سے وہاں اڑتی ہوئی نظر آئی۔ اچانک ماضی نے خود کو دہرایا تھا اور ماضی نے سیرت کو اپنی گرفت میں لپیٹ لیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے چاروں جانب اڑتے ہوئے جگنوؤں کو دیکھ رہی تھی اور دلاور خان کی موجودگی کو بالکل ہی فراموش کر گئی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آگے کی جانب چلتی تھی۔ تم یہ والے جگنو مجھے پکڑ کر دے سکتی ہو؟ مجھے بہت پسند ہے۔ روشنی میں یہاں سے وہاں گھومتے ہوئے وہ وجود سراپا سوال تھا، بتاؤ نا دل، تم مجھے پکڑ کر دے سکتے ہو؟ وہ 6 سال کی بچی بار بار اس 14 سال کے لڑکے سے ضد کر رہی تھی کہ اسے جگنو پکڑ کر دے۔ وہ لڑکا شروع سے اس پر جان دیتا تھا، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے پروں والے جگنو پکڑنے لگا تھا۔ یہ بات سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے پاس تو پر نہیں ہے، وہ اڑ نہیں سکتا۔ جتنی اونچی اڑان جگنو پکڑ رہے تھے وہ لڑکا تھک ہار کر بیٹھ گیا، جبکہ اسے خوف صرف اس چیز کا تھا کہ جا کر اس لڑکی کو کیا جواب دے گا جو جگنو کے انتظار میں وہیں بیٹھی ہوگی۔ بھاگ کر جب واپس آیا تو دیکھا اس کی توقع کے عین مطابق وہ جگنو کے لیے آنکھیں کھولے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کو آتے دیکھا تو بھاگ کر اس کی جانب بڑھی اور بولی، دل تم لے آئے جگنو؟ جبکہ دلاور نے اس کی ٹھوڑی پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، جگنو کو اس کی ماں اپنے ساتھ لے کر چلی گئی، اس نے کہا وہ کل صبح ملنے آئے گا۔ جبکہ دلاور کی بات سن کر وہ معصوم سی بچی زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، تمہیں ان کی باتیں کیسی سمجھ آتی ہیں؟ جگنو تو ہماری طرح نہیں بولتے۔ جبکہ دلاور نے اس کی کھن کھناتی آواز سنی تو بولا، مجھے تمہاری آنکھوں کی بولی سمجھ آتی ہے، تمہاری مسکراہٹ میں چھپی خوشی کی بولی سمجھ آتی ہے، تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھے جگنو کی بولی سمجھ نہیں آئے گی؟
اس لڑکی نے حیرت سے دلاور کی طرف دیکھا۔ دلاور بہت گہری باتیں کر رہا تھا جو کہ مقابل کی سمجھ میں نہیں آئی۔ دونوں لان سے واپس گھر کی جانب چل دیے۔ دلاور ان کے گھر کے مالی کا بیٹا تھا، جبکہ وہ پریوں جیسا حسن رکھنے والی لڑکی اس گھر کے مکینوں کی ایک شہزادی تھی۔ اس وقت تو دلاور کا ہاتھ پکڑے گھر کی حدود میں داخل ہوئی تو کسی انجانے خوف کے باعث دلاور نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، کیونکہ دلاور نے سامنے سے بڑے حاکم کو آتے دیکھ لیا تھا۔ حاکم خان نے جھک کر اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور اندر کی جانب چل دی، جبکہ دلاور سنہری بالوں والی شہزادی کو دیکھتا رہ گیا، جس نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی۔ اتنے امیر گھر میں ہونے کے باوجود بھی اسے ان کا چھوٹا سا گھر اچھا لگتا تھا۔ دلاور کے ساتھ مٹی میں کھیلنا اچھا لگتا تھا، مگر یہ سب کچھ وہ اپنی ماں سے چھپ کر کرتی تھی۔ اس کی ماں ایک شاطر عورت تھی، نہ جانے وہ کس قسم کا دماغ رکھتی تھی۔ غریبوں کو تو وہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی تھی، جبکہ حاکم خان اپنے اصولوں کا تھوڑا پکا تھا۔ وہ بھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ دولت کی ہوس نے اپنوں کو ہی آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا۔ حاکم خان کے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی دونوں ہی ان سے شدید قسم کا بیر باندھے بیٹھے تھے، کیونکہ ان کے والد نے مرنے سے پہلے ساری جائیداد حاکم خان کے نام کر دی تھی۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ ان کے دونوں بیٹے نکمے تھے، اپنی ساری دولت وہ اڑانا جانتے تھے، جبکہ حاکم خان ایک اہمیت رکھنے والا انسان تھا۔ وہ پیسے کو صرف وقتی چمک نہیں سمجھتا تھا، وہ اسے ہیرے کی طرح تراش تراش کر نکھار رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے بھائی اس کی جان کے بھی دشمن بنے ہوئے تھے۔ اکلوتی بیٹی کے نام اس نے اپنی ساری جائیداد کر تو دی تھی، مگر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی جائیداد کا کوئی وارث ہو، لیکن اللہ نے اسے ایک بیٹی کے بعد دوبارہ کسی اولاد سے نہیں نوازا۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا۔ اس سب کا سب سے زیادہ دکھ حاکم خان کا ہوا تھا، جبکہ اس کی بیوی کو تو ایک بیٹی کی ذمہ داری بھی بوجھ لگتی تھی۔ پسند کی شادی ہونے کی وجہ سے وہ بیوی کے ہر ناز نخرے کو ایک ادا سمجھ کر اٹھا رہے تھے۔ دلاور اس وقت اپنے گھر پر لیٹا ہوا تھا۔ جب اس کی ماں نے آ کر کہا کہ گھر کے پیچھے والے باغیچے میں کچھ گملے رکھے ہیں، وہ اٹھا کر لے آؤ، دلاور ٹھہرا ملازم کا بیٹا ایک حکم پر اٹھ کر چل دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر کے پچھلے باغیچے میں گیا تو اس نے دیکھا وہاں وہ ننھی شہزادی خرگوشوں کے ساتھ یہاں سے وہاں بھاگ رہی تھی۔ کبھی وہ خرگوشوں کے پیچھے بھاگتی اور کبھی خرگوش اس کے پیچھے۔ پورا گھر اس کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ دلاور بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر صرف اس شہزادی کو دیکھ رہا تھا، جو کہ ہر حالات سے بے خبر اپنے کھیل میں مصروف تھی۔ تبھی دلاور کو اچانک ایک آواز سنائی دی۔ دلاور نے پلٹ کر دیکھا تو بیگم صاحبہ شہزادی کو آنکھوں میں کڑے تیور لیے گھور رہی تھی، جبکہ شہزادی بھی خرگوشوں کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ تھی۔ تم مفت خوروں کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ یہاں کھڑے ہو کر آرام سے تماشا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں ایک کام کہا تھا کہ گملے اٹھا کر رکھ دو۔ مفت میں روٹیاں توڑنی آتی ہیں تمہیں صرف۔ پتہ نہیں حاکم نے تم لوگوں کو کیوں رکھا ہوا ہے۔ اتنے ملازم، اتنی بڑی بڑی ایجنسیوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں کام کرنے کے لیے، لیکن انہیں مالی چاہیے، مٹی میں مٹی جیسے لوگ چاہیے۔ پتہ نہیں اس آدمی کی کیا سوچ ہے۔ دلاور نے اس کی اتنی زہر آلود باتیں سنی تو خاموشی سے گملے اٹھا کر واپسی کی جانب چل دیا، لیکن اس کا دل یہ سوچ کر بہت پریشان ہو رہا تھا کہ اب اس کی نہیں، شہزادی کی بھی کلاس لگنے والی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ننھی شہزادی کے والدین اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کھینچتے ہوئے لے گئی، جبکہ ان کی آواز دلاور کو باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ تمہارے باپ نے تمہیں سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ میں نے منع کیا تھا نا، تم نے باغیچے میں نہیں نکلنا اور گندے جانوروں کے ساتھ نہیں کھیلنا، ہاتھ گندے ہو جائیں گے، الرجی ہو جائے گی۔ پتہ نہیں اس باپ بیٹی کو اس گندے علاقے سے، اس مٹی سے اتنی محبت کیوں ہے۔ اتنی دولت کو قبر میں ساتھ لے کر جائیں گے کیا؟ دولت ہے تو اس سے مزے لوٹیں، زندگی انجوائے کریں، بڑے شہر میں جا کر رہیں، اچھا لائف سٹائل اپنائیں، لیکن نہیں، اس مٹی میں اس پیسے کو غرق کرنا ہے۔ وہ عورت نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ دلاور تو خاموشی سے واپس گملے لے کر آ گیا۔ اس کی ماں نے جب اپنے بیٹے کا اترا ہوا منہ دیکھا تو بولی، میں جانتی ہوں تم بیگم صاحبہ کی باتیں سن کر آ رہے ہو، لیکن تم جانتے ہو نا کہ ان کا مزاج ایسا ہی ہے۔ پتہ نہیں اس عورت کی کیا منطق ہے۔ ہم تو کچھ کہتے نہیں، جبکہ دلاور نے اپنی ماں کو دیکھا اور بولا، تو آپ بولے نا ان کو کہ ہم بھی اسی گھر کے مکی ہیں۔ یہ جو ہمیں مالی مفت خور کہتے ہیں، ان کے شوہر کو چاہیے نا حقیقت بتائیں کہ ہم بھی ان کے اپنے ہیں۔ جبکہ اس کی ماں نے دلاور کو دیکھا اور بولی، تمہاری زبان بہت چلتی ہے۔
تمہیں منع کیا ہوا تھا نا کہ یہ بات تم نے اپنے لبوں پر نہیں لانی، پھر تم کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے بابا نے سن لیا تو کیا اماں؟ ہم کب تک ان کی غلامی کرتے رہیں گے؟ میرے بھی دادا ہیں، وہ میرے تایا کی بیٹی لگتی ہے، دوسری شادی تھی یا کچھ بھی ہے، ابا ان کی جائز اولاد تھے نا، انہیں اپنا حق مانگنا چاہیے۔ جبکہ اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کی چلتی زبان دیکھی تو جلدی سے گھر کا دروازہ بند کیا اور اسے خاموش کرواتے ہوئے بولی، اگر اب تم نے فالتو کی کوئی بھی بکواس کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں پہلے ہی کہہ رہی تھی تمہارے بابا کو کہ انہیں تمہیں سب کچھ نہیں بتانا چاہیے، تمہارے منہ میں زبان آ گئی ہے، اب سوال کرنے لگے ہو ہم سے، ہمیں غلط سمجھ رہے ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے دلاور، تمہارے بابا ان کے سگے بھائی نہیں ہیں بلکہ سوتیلے بھائی ہیں، اور یہ حقیقت تمہارے دادا جان نے اپنے بیٹوں سے چھپائی تھی۔ اس جائیداد کے تم وارث نہیں ہو، مگر جو جائیداد انہوں نے دوسرے گاؤں میں لی ہوئی ہے اس کے تم وارث ہو بیٹا۔ تم جب 18 سال کے ہو جاؤ گے تو وہ جائیداد تمہیں مل جائے گی، وہ تمہاری امانت ہے۔ ہمیں جائیداد نہیں چاہیے بیٹا، دلاور نے کہا۔ مجھے چاہیے، مجھے جائیداد بھی چاہیے اور مجھے اپنا حق اور ان لوگوں سے عزت بھی چاہیے۔ اماں یہ ہمیں کمتر سمجھتے ہیں، ابا نے تو ان کے سامنے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ اس کی ماں نے کہا، آواز اس لیے نہیں اٹھائی کیونکہ تمہارے دادا جان نے کبھی بھی ان سے بھید بھاؤ نہیں کیا، ان کو اتنی محبت، عزت، جائیداد اتنا ہی دیا جتنا اپنے باقی بیٹوں میں تقسیم کیا، تو ہم کیسے ان سے سوال کرتے؟ دلاور نے اپنی ماں کو دیکھا اور بولا، آپ اتنی سمجھدار ہیں پھر بھی ایسی باتیں کرتی ہیں؟ جب ہمارا سب کچھ ہے تو ہم یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ ہم وہیں چلتے ہیں نا، ہم بھی سکون سے زندگی جئیں گے۔ دلاور کی ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولی، تمہارے سوالوں سے اللہ بچائے، مجھے نہیں پتا، یہ سب تم اپنے باپ سے پوچھنا، اس نے تمہیں ذرا سی ایک بات کیا بتا دی؟ تم تو ہمارے ہی باپ بنتے جا رہے ہو، سوال کر کر کے تم نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ جبکہ دلاور کے باپ نے گھر میں گھستے اپنی بیوی کی بات سنی اور بولا، ارے نیک بخت، اسے کچھ نہ بولو، اس کا مزاج ہمارے خاندان کے اوپر ہے، میرے ابو کا بھی ایسا ہی مزاج تھا۔ دلاور نے جب اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور ان کو پانی دیا، پھر انہی کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر بعد بولا، اب آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں ابا؟ میں کوئی غلط مطالبہ تو نہیں کر رہا، ہمارا بھی حق ہے عزت کی زندگی گزاریں، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ جبکہ اس کے والد نے اپنے بیٹی کی جانب دیکھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بیٹا تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن ہماری بھی کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ مشکلات ہیں، کچھ وعدے ہیں جنہوں نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ ابا جان کی اچانک موت کے راز سے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ میرے والد جس طرح کی زندگی گزار کر گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ انہیں موت آئی ہے، انہیں کسی نے قتل کیا ہے، اور اس بات کا راز جانے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ دلاور نے اپنے باپ کو حیرت سے دیکھا اور بولا، جب آپ کو پتا ہے کہ انہیں کسی نے قتل کیا ہے تو آپ اس کے خلاف کیس کریں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولے، تم اس وقت جذباتی ہو رہے ہو، زندگی جذبات سے نہیں گزرتی بیٹا، جس دن مجھے پتہ چل جائے گا اس دن ہم یہاں پر ایک لمحہ نہیں گزاریں گے اور اپنی دنیا کسی اور جگہ جا کر بسا لیں گے۔ دلاور خاموش ہو گیا۔ روز رات کو لیٹ کر وہ یہی سوچتا تھا کہ جو وہ سمجھتا ہے کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، اصل میں لوگ تو کچھ ہیں ہی نہیں، پیسہ سب کچھ ہے۔ دلاور نے سوچ لیا تھا کہ وہ زمین اور آسمان ایک کر دے گا، لیکن اتنا پیسہ کمائے گا کہ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف شہزادی کو یہ سونے کا پنجرہ بہت برا لگتا تھا، وہ تو اپنے دادا کے جیسا دل رکھنے والی لڑکی تھی۔ شہزادی کا باپ اس پر جان دیتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ اکثر اپنی بچی کو دیکھتا تو اسے اپنے ماں کی آنکھوں کا گمان ہوتا، باپ کو یاد کرتے ہوئے اس کے سینے میں ایک درد سا اٹھتا تھا۔ اتنا مضبوط جان انسان اچانک کی دنیا سے خفا ہو کر رخ موڑ گیا۔ اس رات بھی تو باپ بیٹا عام روٹین کی طرح باتیں کر رہے تھے، کہیں سے لگا ہی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ یہ آواز سن نہیں سکیں گے۔ اگلی صبح جب ان کا مردہ وجود دیکھا تو حاکم خان بھی رو پڑا تھا۔ اچانک موت نے اس کے سر سے باپ کا سائبان ہی چھین لیا۔ حاکم خان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ ایک بہت ہی مہنگے ترین خواب گوشی کے لباس میں لپٹی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ عورت خوبصورت تھی، حاکم خان کی محبت تھی، اسی لیے آج یہاں تھی، لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے ماحول میں خوش نہیں رہ سکتی تھی، نہ ہی وہ خوش رہتی تھی۔ حاکم خان نے عہد کر لیا تھا کہ وہ جلد از جلد یہ سب کچھ چھوڑ کر ایک الگ دنیا بسا لے گا اور مالی کو اس گھر کی ساری ذمہ داری سونپ دے گا، مگر اس بات کا ذکر وہ کسی سے نہیں کرے گا۔
کیونکہ حاکم خان اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس بات کا علم اگر کسی کو ہو گیا کہ اس کے والد کی ایک اور اولاد ہے تو ان کی سالوں کی عزت پر ایک داغ سا لگ جائے گا۔ ایک سوال اٹھے گا کہ مرحوم باپ پر، جو کہ وہ کبھی نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ خاموشی سے وہ بھی کروٹ بدل کر لیٹ گئے، جبکہ ان کی بیوی، جو کہ بقول ان کی سوچ کے سو رہی تھی، اس نے بیزاری سے اپنے شوہر کو دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے آنکھیں موند گئی۔ ماما، آپ تو میری نہ حد ہو گئی ہے۔ یہ انسان اتنا عجیب ہے، اتنا ٹاکسک ہے، آپ سمجھ بھی نہیں سکتی۔ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، اپنی بیٹی پر جان دیتا ہے، حالانکہ میں اتنی کوشش کرتی ہوں اسے اپنی طرف متوجہ رکھنے کی، لیکن اس میں ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ مجھے لگا تھا امیر آدمی سے شادی کرنے کے بعد زندگی سیٹ ہو جائے گی، لیکن اس گاؤں کے گوار نے تو مجھے یہیں قید کر لیا۔ مما، میں نے آپ کی بات مان کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس سے تو اچھا تھا ٹونی، جو شہر کا تو تھا، غریب تھا تو کیا تھا، ہم عیاشی کی زندگی گزارتے، پیسہ تو میں بھی بنا ہی لیتی۔ جبکہ دوسری طرف حاکم خان کی ساس نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، ارے ڈارلنگ، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یہاں آ جاؤ نا، کچھ عرصے ٹونی کے ساتھ گزار لو، تمہارا موڈ بھی چینج ہو جائے گا۔ شہزادی کو بھی لے آنا۔ جبکہ شہزادی کے ذکر پر اس کی ماں کے منہ کے نقش تن گئے۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور بولی، مما، کوئی ضرورت نہیں ہے اس عذاب کو لانے کی، میں اس کی ذمہ داری سے بھی تنگ آ گئی ہوں۔ آزاد زندگی گزارنے کا سوچا تھا، ایک ملازمہ اور آیا بن کر رہ گئی ہوں۔ جبکہ اس کی ماں نے کہا، تو تم شہزادی کو جہیز میں ہی لے کر گئی ہو؟ میری بیٹی، اگر تمہیں یاد نہیں تو میں بتا دوں کہ وہ تمہاری اور اچانک سے اپنی ماں کی۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور اس نے اپنی ماں کو ٹوکتے ہوئے کہا، مما، کیا ہو گیا ہے؟ میں اس وقت لاؤنج میں بیٹھی ہوئی بات کر رہی ہوں، کیوں میری جان لینے پر تلی ہوئی ہیں؟ اگر کسی نے خدا نخواستہ سن لیا تو وہ پاگل خان میری جان لے لے گا۔ آپ جانتی بھی نہیں وہ کتنا بڑا نفسیاتی ہے۔ بے شک وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہ وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ شہزادی اس کی بیٹی نہیں بلکہ میری اور ٹونی کی عیاشی کی نشانی ہے۔ اسی لیے تو میں چاہتی تھی کہ ایبارشن کروا دوں، لیکن آپ کو ضد تھی کہ بچہ ہو جائے گا، تمہارے پاؤں مضبوط ہو جائیں گے۔ پاؤں تو ایسے ہی مضبوط ہوئے، میرے پر ہی کٹ کے رہ گئے۔ پریشان مت ہو ڈارلنگ، دیکھنا ہم ایسا جوا کھیلیں گے کہ ساری بازی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، بساط ہی بدل دیں گے۔ دونوں ماں بیٹی اپنی ہی سوچ پر مسکرا رہی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑے حاکم خان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ انہیں اپنی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ گرنے کی آواز پر جب ان کی بیوی پلٹی تو حاکم خان کو بے ہوش کرا دیکھا۔ ایک کوہرام سمجھ گیا گھر میں۔ ہسپتال لے کر گئے تو معلوم ہوا کہ ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ان کی حالت بہت زیادہ سیریس تھی۔ اس وقت مالی اور حاکم خان کی بیوی اور دلاور وہاں موجود تھے۔ حاکم خان کی بیوی اس وقت سچ میں پریشان تھی۔ اس نے تو ابھی تک اپنا مقصد بھی نہیں پایا تھا۔ جائیداد کا کچھ ہی حصہ اس کے نام تھا، وہ ساری جائیداد ہڑپنا چاہتی تھی۔ ایسے میں اگر حاکم مر گیا تو میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ ابھی اپنی ہی سوچ کے برعکس خاموش بیٹھی تھی۔ تب ڈاکٹرز نے آ کر کہا کہ پیشنٹ کی طبیعت اب کچھ بہتر ہے، انہیں کل چھٹی دے دیں گے۔ جبکہ حاکم خان کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں ان سے مل سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا، نہیں، آپ ان سے کل مل سکتی ہیں۔ شہزادی کا بہانہ بنا کر وہ گھر چلی گئی۔ مالی اور دلاور وہیں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر کہا، آپ میں سے مالی کون ہے؟ وہ انہیں اندر بلا رہے۔ مالی دلاور کو وہیں بیٹھنے کا کہہ کر خود اندر کمرے میں گیا جہاں ان کا بھائی حاکم خان مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے مالی کا ہاتھ پکڑا اور آکسیجن ماسک اتارتے ہوئے کہا، مالی، بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھ پر رحم کھانا میرے بھائی۔ جبکہ مالی نے اپنے بھائی کی بات سنی تو روتے ہوئے بولا، بھائی آپ حکم کریں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، تم شہزادی کو لے کر یہاں سے بہت دور چلے جاؤ۔ ساری جائیداد کا، ہر ایک بات کا تمہیں پہلے سے علم ہے۔ شہزادی کو میری بیوی سے دور رکھنا۔ میں نہیں چاہتا کہ شہزادی پر اس عورت کا سایہ پڑے، وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ مالی، میری شہزادی کو اس سے بہت دور لے کر چلے جاؤ۔ میں اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اپنے بھائی کا مان رکھنا، رکھو گے نا میرا مان؟ اپنے بھائی کی پر امید نظروں کو دیکھتے ہوئے مالی نے جھک کر ان کے ہاتھ کو چوما اور بولا، جی بھائی جان، میں آپ کا مان رکھوں گا، بے فکر رہیں، آپ بھی صحت یاب ہو جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے ہی ان کی سانسیں اکھڑنے لگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ مالی نے تو خالی آنکھوں سے اپنے بھائی کے مردہ وجود کو دیکھا تھا۔
تھوڑی دیر بعد ہی مالی کی بیوی شہزادی کے ساتھ اسپتال میں داخل ہوئی تو مالی نے حاکم کی اچانک موت کا بتایا۔ مالی کی بیوی نے جب یہ سنا تو صدمے میں چلی گئی اور بولی، بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ جبکہ مالی کے اچانک سوال پر ہوش میں آیا اور اپنے بھائی کی آخری بات اسے یاد آئی۔ اسی وقت اسپتال میں 2 گواہوں کی موجودگی میں شہزادی اور دلاور کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن جب حاکم خان کے 2 اور بھائیوں کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی کی اچانک موت ہو گئی ہے تو وہ لوگ دنیا دکھاوے کے لیے رونا پیٹنا ڈالتے ہوئے گھر آ گئے تھے۔ جنازہ اٹھنے کی بھگدڑ میں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ شہزادی اور اس کی ماں اس جگہ سے ہی غائب ہو گئی۔ دلاور اور مالی نے ایک ایک جگہ انہیں ڈھونڈا تھا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ دلاور تو حیرت میں تھا کہ شہزادی کہاں ہوگی، جبکہ مالی نے اسے حقیقت نہیں بتائی تھی کہ حاکم خان نے اسے کیا کیا بتایا ہے، مگر اسے شہزادی کی بہت فکر تھی۔ وہ معصوم سی بچی اپنی ماں کے ساتھ بالکل بھی محفوظ نہیں تھی۔ انہیں اس بات کا اندازہ اچھے سے تھا۔ 1 دن گزرا، 2 دن، تقریباً 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی جب شہزادی کا کچھ پتہ نہیں چلا تو مالی اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ جگہ، وہ علاقہ، وہ شہر چھوڑ کر دوسری جگہ شفٹ ہو گیا اور اپنے والد کا کام سنبھالنے لگا۔ سارا کام اپنی جگہ پر صحیح ہو رہا تھا، مگر دلاور خان کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ شہزادی سے محبت کی تھی، جب اسے علم بھی نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اب تو وہ اس کے ساتھ ایک رشتہ بھی جوڑ چکا تھا، کیسے نہ اس کی فکر میں گھلتا۔ وہ اندر ہی اندر بہت کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اسے شہزادی اور اس کی ماں کا پتہ چل جائے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود بھی مالی، دلاور یا ان کے بہت سے گارڈز اور نوکر بھی پتہ نہ لگا سکے کہ شہزادی اور اس کی ماں کہاں غائب ہوئے ہیں۔ شہر میں بھی حاکم کی ساس کا پتہ کیا مگر وہ نہیں ملی۔ کچھ دنوں بعد ایک نیا راز کھل کر ان کے سامنے آیا، اور وہ راز یہ تھا کہ وہ گھر جس کی مالیت کروڑوں کی تھی، وہ حاکم خان نے اپنی بیوی کو حق مہر میں دیا تھا۔ وہ گھر بک چکا تھا۔ اس ڈیلر کے پاس جب دلاور خان پہنچا اور اس سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے وہ گھر کسی ٹونی سے خریدا ہے، اور وہ رقم لے کر وہ انسان پاکستان سے باہر چلا گیا۔ کافی مار پیٹ کے بعد اس شخص نے بتایا کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک بچی بھی تھی جس کے قد اور پہناوے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ شہزادی تھی۔ ان لوگوں کے خلاف پولیس میں بھی رپورٹ کروائی گئی، لیکن اب کیا ہوتا جب چڑیا چگ گئیں کھیت۔ شہزادی اپنی ماں کے ساتھ انجانی منزل کی طرف چلی گئی تھی اور دلاور خان پیچھے خالی ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔ دلاور نے کرب سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر آنکھوں پر مارا تھا۔ یہ تھی اس کی زندگی کی ایک دردناک کہانی۔ 14 سال سے اس لڑکی کے عشق میں مبتلا تھا جو کہ اس کی منکوحہ تھی۔ آج 28 سال کا ہونے کے باوجود بھی اس خوبصورت آنکھوں والی لڑکی کو اپنے دل سے نکال نہیں سکا تھا۔ سیرت اچانک روتے ہوئے دلاور کی جانب پلٹی، جو کہ خود بھی نم آنکھوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ تو سکتے کی حالت میں کھڑی تھی، سمجھ ہی نہیں آیا کیا کرے۔ اچانک ہی زور کا چکر آیا اور زمین پر ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ دلاور بھاگتا ہوا سیرت کے پاس گیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے بتایا انہیں شدید قسم کا جھٹکا لگا ہے۔ شوق کی وجہ سے اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہی حال ان کا ہوا ہے۔ انہیں انجیکشن لگا دیا گیا، تھوڑی دیر بعد ہوش آ جائے گا، آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ دلاور نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے ماں باپ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں۔ تبھی دلاور نے انہیں بیٹھنے کا کہا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں آپ سب حیران ہوں گے کہ یہ شہزادی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن میں بھی بہت حیران ہوں یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھے میری شہزادی واپس لوٹا دی۔ بابا آپ نے صحیح کہا تھا، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شہزادی ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے، اصل میں وہ کہیں نہیں گئی۔ شہزادی کی ماں جب وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئی تو اس نے ٹونی کے حوالے شہزادی کو کر دیا۔ ٹونی شہزادی کی والدہ کا عاشق تھا۔ ان لوگوں کو شہزادی بوجھ لگ رہی تھی۔ انہوں نے شہزادی کو گھر میں قید رکھا۔ کچھ دن شہزادی گھر میں جب بند رہی تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ٹونی کو لگا شہزادی شاید مر چکی ہے تو اس نے وہ گھر بیچ دیا
جس میں شہزادی بے ہوش پڑی تھی۔ وہ گھر سراج صاحب نے خرید لیا۔ انہوں نے شہزادی کو جب وہاں بے ہوش دیکھا تو اٹھا کر ڈاکٹر کے ہاں لے گئے۔ تقریباً 3 مہینے کے مسلسل علاج کے بعد شہزادی کو ہوش آیا تو وہ اپنی پرانی زندگی، یہاں تک کہ اپنا نام تک بھول چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اس ننھی سی بچی نے کیا کچھ برداشت کیا۔ یہ سب کچھ سن کر سراج صاحب کو بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ وہ شہزادی کو وہاں سے لے کر اپنے علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ ٹونی جب واپس آئے تو انہوں نے شہزادی کو ان سے مطالبہ کیا۔ تب سراج صاحب نے انہیں بتایا کہ شہزادی تو مر گئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شہزادی ان جیسے لوگوں کی صحبت میں رہے، کیونکہ وہ اس بات سے باخبر تھے کہ شہزادی کی سگی ماں اور اس کا عاشق کبھی بھی شہزادی کو سکون کی زندگی نہیں گزارنے دیں گے۔ وہ لوگ اپنی عیاشی کی وجہ سے اس سے بے خبر ہو جائیں گے۔ نہ جانے آگے اس بچی کے ساتھ کیا ہو۔ جب وہ دوسرے شہر رہنے کے لیے گئے تو انہوں نے سب کو یہی بتایا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور یہی بچی ان کے جینے کا سہارا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم نے شہزادی کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو ٹونی کے بارے میں ہمیں یہی خبر ملی کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اس جگہ سے شفٹ ہو گیا ہے۔ اصل میں ٹونی نے اور شہزادی کی ماں نے شادی کر لی تھی، اور پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا جھوٹ، لیکن ان کے ساتھ ایک بچہ ضرور تھا، اور ہمیں لگا وہ شہزادی ہوگی۔ جبکہ اپنے بیٹے کے منہ سے شہزادی کی بیتی ہوئی زندگی کے بارے میں سن کر اس کے والد سکتے کی حالت میں آ گئے۔ دلاور نے انہیں ایسے بیٹھے دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے اور بولا، بابا اب تو خوشیاں منانے کا وقت ہے۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ اب تو ہمارے صبر کا صلہ ملا ہے۔ جبکہ دلاور کے باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے آج حاکم کی باتوں کا مطلب سمجھ آ رہا ہے۔ جبکہ دلاور نے اپنے باپ سے بولا، کیا مطلب؟ تب اس کے والد نے بتایا کہ جب حاکم اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی بیوی اچھی عورت نہیں ہے۔ مجھے اس وقت لگا کہ شاید وہ یہ بات کسی پریشانی یا لڑائی کی وجہ سے کہہ رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ بھی اسی سچائی سے پردہ اٹھنا ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تبھی تو سب سے پہلے میری بھاوج نے ہم سب کو بتایا تھا کہ حاکم کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اور وہی اس کے پاس تھی۔ حاکم نے ایک مرتبہ بھی اپنی بیوی سے ملنے کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اسی وقت جا کر ان سے سوال کروں۔ وہ بس کہہ رہا تھا کہ شہزادی کو اس سے دور لے کر چلے جاؤ، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ابا جان کی موت بھی اسی صدمے کے باعث ہوئی ہے۔ انہیں بھی حاکم کی بیوی ایک نظر نہیں پسند تھی۔ نہ جانے وہ کیسی عورت تھی جو کہ نہ اچھی بیوی بن سکی نہ ماں۔ دلاور کی والدہ نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، بچی کے نصیب میں سکھ نہیں ہے، چھوٹی عمر میں دربدر ہو گئی، نہ جانے اس نے کیا کیا دکھ دیکھے ہوں گے۔ میری تو آنکھوں میں آج بھی ننھی منی سی ہنستی مسکراتی شہزادی آتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ زندگی کے خوبصورت وقت میں تھی۔ دلاور کے باپ نے کہا، نیک بخت، تم ٹھیک کہتی ہو، میرے بھائی کی جان بستی تھی اس خوبصورت سی آنکھوں والی شہزادی میں۔ آج اگر میرا بھائی زندہ ہوتا تو یہ سب وقت ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ دلاور نے کہا، بابا یہ سب کچھ ایسے ہونا ہی لکھا تھا، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو مسکرا کر دیکھا اور بولی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ خیر اب ہمیں بہت خوش ہے کہ ہماری شہزادی ہمیں ہمارے پاس آ گئی ہے۔ دلاور نے بھی مسکرا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ شہزادی کو جب ہوش آیا 2 منٹ تو وہ غائب دماغی سے یہاں سے وہاں سب کو دیکھتی رہی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سراج صاحب اس کے سرہانے بیٹھے ہیں۔ اپنے باپ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، اٹھ کر ان کے گلے لگی۔ انہوں نے بھی مسکرا کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ اچانک شہزادی کی نظر دلاور پر پڑی تو اسے پچھلی باتیں یاد آئیں۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور بولی، بابا آپ کو پتہ ہے سر دلاور کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا نام شہزادی ہے؟ بابا آپ بتائیں نا، مجھے کچھ دھندلا کچھ یاد آ رہا ہے مگر میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ تب سراج صاحب نے کہا، بیٹا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ان کی منکوحہ ہو، یہ تمہارے چچا کے بیٹے ہیں۔ جب تم مجھے ملی تھیں تو تم 6 سال کی تھیں۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ تمہارا کوئی والی وارث بھی ہوگا جو تم سے اتنی محبت کرتا ہوگا۔ یہ لوگ تو تمہارے اپنے ہیں بیٹا۔
جبکہ سیرت نے ان سب کو دیکھا تو مسکرا کر بولی، بابا آپ بھی تو میں نے اپنے ہیں جنہوں نے مجھے اس دلدل سے نکالا۔ دلاور چچا جان سے ملنا بے شک میرا نصیب ہوگا، لیکن آپ مجھے میرے نصیب تک پہنچانے والی کڑی ثابت ہوئے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ نے مجھ سے سب کچھ چھیننے کے بعد ایک مرتبہ پھر مجھے سب کچھ لوٹا دیا ہے۔ سب لوگ اسی خوشی کو محسوس کر کے بہت خوش ہیں۔ آج دلاور اور سیرت کی زندگی کا بہت ہی بڑا دن تھا، کیونکہ پورے شہر کو اس تقریب میں مدعو کیا گیا تھا۔ آج دلاور اور سیرت کا ولیمہ تھا۔ دلاور کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت، اس کی شہزادی اس کے ساتھ ہے۔ اسے لگا تھا اس کی محبت بھی ادھوری رہ جائے گی، وہ کبھی بھی سیرت کو نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ مگر اپنے ہاتھ پر کسی کا نرم لمس محسوس کر کے دلاور نے نظر اٹھائی تو اپنے سامنے چمکتی آنکھوں والی اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے دل کی، اس کی زندگی کی حکمران تھی۔ اور سیرت نے اسے جب سوچوں میں گم دیکھا تو بولی، دل میں کیسی لگ رہی ہوں؟ جبکہ دلاور نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی اور کہا، تم کالی رات میں گہرے اندھیرے میں چمکتے ہوئے جگنوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو میری شہزادی۔ جبکہ شہزادی اظہار محبت پر شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ دلاور نے بہت مضبوطی سے اسے اپنے وجود کا حصہ بنایا تھا۔ زندگی نے انہیں ایک بہترین وقت تحفے میں دیا تھا۔ بے شک ان کا سفر رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔